سنو، انا نے ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی کو پکارا جو ایک ہی زاویے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس نے چونک کر کہا، میں کل ہاشم کے ساتھ چودھری افضل کی طرف گئی تھی، کیا تم یقینی طور پر جانتی ہو اسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اس نے آرام آرام سے بات کی، جس کے ساتھ ہوا ہو اس سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا اس انسان کو انا؟ وہ گمسم سی بولی۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ دیکھو، میں اب ایسے ہی تو کیس نہیں کر سکتی نا۔ ٹھیک ہے، کل میں اس کیس کو میں دیکھتی ہوں اور نوٹس بھی پہنچ جائے گا۔ اس شخص کو سزا دلوانا اب میرا کام ہے۔ انا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو یقین دلایا۔ وہ محض مسکرا دی۔ انا نے اس کو دیکھا، پھر اس کے کیس کو لے کر سوچنے لگی۔ کل ہی اسے پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ پہلے وہ جتنوں کے پاس گئی تھی سب نے انکار کر دیا تھا۔ انا صبح جلدی ہی تیار ہو گئی تاکہ پہلے پولیس اسٹیشن جا کر ایف آئی آر کٹائے۔ وہ 8 بجے تک پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور اندر آ گئی۔ ایس پی شیر افغن سے مجھے ملنا ہے، اس نے باہر بیٹھے حوالدار سے کہا۔ آپ کو؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس کو دیکھ کر پوچھا، جس نے لیمن کلر کا جارجٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹے کو مفلر کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا وقار تھا۔ گہری سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بیرسٹر انا سکندر حیات۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنا تعارف دیا۔ اوہ، بیٹھئے نا میم، میں ابھی سر کو بتاتا ہوں۔ اس نے فوراً اسے کہا۔ شیر افغن کو پی ٹی سی ایل پر کال کی۔ جی سر، وہ بیرسٹر انا سکندر آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھیجتا ہوں، اس نے سر ہلا کر کہا۔ میم آپ جا سکتی ہیں، اس نے راستہ دکھایا۔ انا نے سر ہلا دیا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے اندر جاتے ہی سلام کیا۔ فائلز پر سر جھکائے ہوئے ایس پی نے سر اٹھایا۔ آئیے بیٹھیے، اس نے اسے سامنے والی سیٹ پر براجمان ہونے کو کہا۔ انا سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ جی کہیے۔ وہ ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پین اپنے کان کے پیچھے لگا کر اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے چودھری آف رحمان فاروق کے نام پر پرچہ کٹوانا ہے، لڑکی کی عزت لوٹنے کے جرم میں۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا اور اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی جس پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ وہ کل 2-3 پولیس اسٹیشن گئی تھی جہاں انہوں نے ایف آئی آر کاٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یہاں آئی تھی کیونکہ اس نے کافی تعریف سنی تھی ایس پی کی، جو کہ بے حد نیڈر، خطرناک اور سخت ایس پی تھا۔ اس کے آنے سے 1 گھنٹے پہلے ہی باقی تھانے دار پہنچ جاتے تھے اور سیٹ پر بیٹھ کر کام شروع کر دیتے۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا اور فائل پر کام کرنے لگا۔ آج ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا، ایس پی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ ٹیبل پر ہلکا سا ہاتھ مار کر کھڑی ہو گئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا اور باہر نکل گئی۔ ایس پی نے گہری سانس بھر کر کال کی۔ اسد خان، گاڑیاں تیار کرو، ہمیں چودھری کی کوٹھی جانا ہے۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا۔ ٹھیک ہے سر، اس نے تابعداری سے کہا۔ ایس پی شیر افغن نے کال کاٹی اور کھڑا ہو گیا۔ رک جاؤ بس۔ کوٹھی کے سامنے جیسے ہی جیپ رکی، شیر افغن اپنی مخصوص چال چلتا ہوا باہر آیا۔ آنکھوں سے گوگلز اتار کر پیچھے کالر پہ لٹکائے غور سے کوٹھی کو دیکھنے لگا۔ باقی سب بھی باہر آ گئے۔ چوکیدار نے چونک کر اس کو دیکھا اور فوراً اندر چودھری کو بتانے بھاگا۔ شیر افغن ہنس دیا۔ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا۔ کتنا انتظار تھا مجھے۔ بیرسٹر انا سکندر حیات نے اس کی رات کی پرخچے نہ اڑا دیے تو نام بدلنا میرا۔ اپنے ساتھ کھڑے اسد کو اس نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دیا۔ ظالم کا ایک دن آتا ہے سر، وہ مسکرا کر بولا۔ چودھری اپنے شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں؟ وہ شدید غصے سے گرجا۔ جو کرنا ہے ہمیں، آپ کے خلاف زیادتی کرنے کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس نے اپنے مخصوص اسٹائل سے کہا۔ تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو، میری بڑی بڑی شخصیات میں اٹھک بیٹھک ہے، اس نے دھمکی دی۔ ارے سب جانتا ہوں، تبھی تو آیا ہوں۔ ابھی تو آپ چلے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، میں زیادہ آگے کا نہیں سوچتا۔ روز کا ہاتھ پکڑ کر جیپ کی طرف بڑھا۔ چودھری نے بری طرح اس کے ہاتھ جھٹک دیا۔ شیر افغن کے چہرے پر انتہائی سختی آ گئی تھی۔ چلتے ہو کہ ایک گولی ماروں تمہاری ایک ٹانگ پر، پھر چلو گے؟ وہ غضبناک لہجے میں بولا۔ دیکھو، اندر آؤ، پھر اس معاملے پہ بات کرتے۔ اب کہ چودھری گھبرا گیا تھا اور لہجہ نارمل رکھ کر بولا۔ وہ ہنس دیا۔ چلو تمہاری بات بھی سن لیتے۔ وہ اس کے ساتھ اندر آ گیا جہاں لان میں اس کی بیٹی نمرا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ نمرا کا حلیہ نامناسب تھا۔
وہ اسے وہیں کرسیوں پر لے آیا۔ بیٹھو، اس نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ شیر افغن کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا اور ایک ٹانگ ہلانے لگا۔ ہاں بولو ابو، اپنی سرخ آنکھیں چودھری پر گاڑ کر بولا۔ کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دے ایس پی صاحب۔ اس کی بیٹی نمرا نے بے حد معنی خیزی سے یہ جملہ کہا تھا۔ افغان کا چہرہ بے حد سرخ ہو گیا تھا۔ ارے کیوں نہیں، ضرور، اور کبھی آؤ نا تھانے باپ سے ملنے، پھر دیکھو کتنی خدمت کرتے ہیں تمہاری۔ وہ بھی ہنس کر مگر معنی خیزی سے بولا۔ نمرا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ خاموش ہو گئی۔ اٹھ جاؤ چودھری صاحب، اب تھانے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنا فضول وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ سختی سے کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ایس پی، میری بات سن لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چودھری دوبارہ سے دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ کیا کرے چودھری صاحب، ہمیں خطروں سے کھیلنے کی عادت ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا اور کالر سے گوگلز نکال کر آنکھوں پر لگایا۔ سیٹی بجاتا ہوا باہر بڑھا۔ اسد خان، اس کو ہتھ کڑیاں پہنا کر لے آؤ۔ وہ مخصوص انداز میں تعارف میں کہتا جیپ میں بیٹھا اور ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چودھری کا چہرہ احساس ذلت کے مارے بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ زرلالے کو نکاح کے بعد اسٹیج پر لایا گیا۔ بیلا بھی وہیں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے آتے آزاد نے اس کو بلایا۔ بیلا! وہ مڑی اور اس کو پیار سے اس کو دیکھا، جس نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا اور بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ زوار صاحب نے سب سے مل رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں اسکن کلر کی چادر ڈال رکھی تھی، جس میں وہ مردانہ وجاہت سے بھرپور لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ بیلا، تم میرے ساتھ کھیلتی بھی نہیں؟ وہ خفا سا بولا۔ ارے نہیں اذہان، مجھے وقت نہیں ملا ابھی، میں نے پرسوں جانا ہے، کل کھیلیں گے خوب مل کر۔ اس نے پیار سے اس کو پچکارا۔ پکا نا؟ اس نے تیکھی نظریں کر کے پوچھا۔ بیلا کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ ہاں پکا۔ اس نے اس کے گال کو چوما۔ چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ کھانا کھل چکا تھا، لہٰذا وہ اذہان کو لے کھانے کے پاس آ گئی اور اپنے اور اس کے لیے کھانا ڈالنے لگی۔ کھانا نکال کر وہ سب سے پیچھے ہی آ کر بیٹھ گئی اور اذہان کو کھلانے لگی۔ اذہان، تمہیں مما یاد نہیں آتی؟ جانے کیسے مگر خود بخود اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل آئے تھے۔ اذہان نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ بہت آتی ہے، جب میں اسکول ہوتا ہوں نا تب وہ ملنے بھی آتی ہے، مجھے گلے لگا کر بہت روتی ہے، مگر ماما کو بتانے سے منع کرتی ہے۔ وہ اداس ہو گیا تھا۔ اچھا تم اداس نہ ہو، میں ہوں نا، وہ مسکرا کر بولی۔ تم میری ماما بنو گی کیا بیلا؟ وہ اداسی سے بولا۔ اس کے منہ میں نوالا ڈالتی بیلا کا ہاتھ وہیں ساخت ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے زاور شاہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ابی جان، آپ نے اپنی انا کے آگے میرے بچے کو قربان کر دیا۔ اس کا دل ایک دم بوجھل ہو گیا تھا۔ کاش ابی جان آپ ایک بار میرا نہ صحیح اذہان کا ہی سوچتے۔ اس نے درد سے سوچا۔ اذہان! فوراً خود کو سنبھال کر وہ گرجا تھا۔ بیلا کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ اذہان فوراً کھڑا ہو گیا۔ آپ کی ماما صرف اور صرف زرشا ہے، سمجھے؟ وہ کچھ سختی سے بولا۔ بابا مجھے مما چاہیے، مجھے ان سے کھیلنا ہے، باتیں کرنی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولے۔ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کی مما آ جائے گی، بس وہ کچھ مصروف ہے۔ اس نے اذہان کو سمجھانا چاہا۔ نہیں بابا، وہ کہتی ہے وہ کبھی نہیں آئیں گی، وہ اداسی سے بولا۔ زوار کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ زرشا، تمہیں بھی مجھ پہ یقین نہیں؟ کاش تم بھی میرا مان رکھ لیتی، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کاش تم سمجھ سکتی۔ اس نے دکھ سے سوچا اور اذہان کا ہاتھ تھام کر دوسری طرف چلا گیا، جبکہ بیلا وہیں ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ انا آفس میں بیٹھی زوار شاہ کا کیس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9:30 ہو رہے تھے۔ اسے 10 بجے عدالت پہنچنا تھا۔ اس نے فائل بند کی اور کھڑی ہو گئی، اپنا بلیک گاؤن ہاتھ پہ رکھا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئی تاکہ عدالت وقت پر پہنچ سکے۔ ہاشم کی آج فلائٹ تھی۔ وہ آئینے کے سامنے تیار ہو رہا تھا، وائٹ شرٹ جس پہ اس کے نام کا بیچ لگا ہوا تھا۔ اس نے بالوں کو صحیح کیا، اپنی کیپ اٹھائی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ نکھرا وہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ پرفیوم چھڑکا، انا کو گڈ لک کا میسج سینڈ کیا۔ آج اس کے کیس کی پیشی تھی
اور باہر آ گیا۔ السلام علیکم ممی ڈیڈی، اس نے مسکرا کر سلام کہا اور ڈائننگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو برخوردار، انہوں نے اس سے دریافت کیا جو سلائس پر جیم لگا رہا تھا۔ بہت اچھا ڈیڈی، آپ سے زیادہ اور کس کو پتا ہوگا، وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں بھئی، مجھ سے زیادہ بھلا کسی کو پتا ہوگا، ساتھ چھپا رستم بھی تو ہے، بیگم تمہارا بیٹا، انہوں نے طنزاً کہا۔ کیوں ڈیڈی، وہ حیرت سے سلائس کا بائٹ لیتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی کون تھی اس دن جو تمہارے ساتھ تھی؟ انہوں نے تیکھی نظروں سے اس کو گھور کر دیکھا۔ اس کو تو اچھو ہی لگ گیا۔ مسز آفریدی نے ہنسی دبا کر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جس کو اس نے فوراً ہی پکڑ لیا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اچھا، وہ تو میری فرینڈ تھی، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ دوست یا اس سے بڑھ کر؟ وہ اس کا چہرہ پڑھ چکے تھے ڈیڈی، وہ جھیپ کر بولا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اب اس کو کڑی نظروں سے اس کو گھور رہے تھے۔ ڈیڈی، ابھی اس کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو جانے دے۔ وہ اب مطمئن سا ہو کر بولا۔ بہت چھپے رستم ہو تم، وہ ہنس کر بولے۔ ارے ڈیڈی سوری نا، وہ ہنس کر بولا، پھر جوس پی کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا ڈیڈی، چلتا ہوں اب، وہ مسکرا کر بولا۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مسز آفریدی نے اس کا ماتھا چوما، وہ مسکرا دیا اور ان کا ماتھا چوما اور آفریدی کے ہاتھ چوم کر باہر نکل گیا۔ اللہ اسے لمبی عمر دے، آفریدی صاحب نے دل سے دعا کی۔ آمین، مسز آفریدی نے مسکرا کر کہا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارے بھئی، آج تو چودھری صاحب ہمارے تھانے کی زینت بنے ہیں، چلو بھئی کچھ آؤ بھگت کرو ان کی، ایسے میرا منہ کہاں دیکھ رہے ہو؟ شیر افغن ہنس کر بولا، جبکہ اس کی بات کا معنی سمجھ کر اسد خان مسکرا دیا۔ مگر سر، جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں سناتی ہم ایسا نہیں کر سکتے، اسد خان نے اس کو سمجھایا۔ اسد خان، میرا نام شیر افغن ہے، مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں، لگاؤ دو تین، اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا شیر افغن کا حکم ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابھی اسے ایک کال آئی تھی، قتل کی اطلاع ملی تھی، اسے جائے وقوع پر پہنچنا تھا۔ جیپ میں بیٹھا اور گاڑی ڈیفنس کی جانب موڑ لی۔ ساری رات زوار کی سگریٹ نوشی کرتے ہوئے گزری تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بے دلی سے تیار ہونے لگا۔ وائٹ سوٹ، اوپر بلیک واسکٹ پہنے اور بلیک ہی چادر کاندھوں پہ رکھ کر وہ باہر بڑھا، ڈرائیور کو گاڑی اسٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ وہ باہر آیا تو بیلا گلاب کے پھولوں کے پاس کھڑی ان کی خوشبو سونگھ رہی تھی۔ وہ گلاب کے پھولوں کے پاس کھڑی کھلتا ہوا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ واہ جی، گلاب کے پھول کو گلاب کا پھول ہی چوم رہا ہے۔ شاویز نے خباثت سے مسکراتے ہوئے اس پر فکرہ کسا۔ شاویز اس کے چاچا کا بیٹا تھا اور بے حد غلط انسان تھا۔ بیلا تو سہم کر رہ گئی۔ بیلا، تبھی زوار کی زوردار آواز پر اس نے سہم کر اس کو دیکھا۔ شاویز کو تو زوار کو دیکھتے ہی وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گیا۔ جی، وہ ہکلا کر بولی، تمہیں کس نے حویلی میں آزادی سے گھومنے کی اجازت دی ہوئی ہے؟ ملازمہ ہو، ملازمہ ہی رہو، مالکن بننے کی خواب مت دیکھو۔ اس نے بیلا کو بری طرح جھڑکا۔ اس نے شاویز کا سارا غصہ اسی پر اتار دیا۔ میں ایسا کوئی خواب نہیں دیکھ رہی ہوں۔ شادل اداس ہو رہا تھا تب باہر آ گئی۔ ورنہ مجھے میری اوقات یاد ہے، آپ بار بار مت یاد دلایا کریں، وہ تلخی سے بولی۔ زوار غصے سے سر جھٹکتا باہر بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر وقت غصہ ہوتے رہتے، اللہ کرے شاویز تم مر جاؤ، اس نے خوف سے سوچا اور اندر آ گئی، جہاں ملازمہ اظہار کا ہاتھ تھامے اس کو باہر لے جا رہی تھی۔ اسکول جا رہے ہو اظہار؟ اس نے پیار سے اس کا گال کھینچ کر پوچھا۔ جی، وہ مسکرا کر بولا۔ اوکے جاؤ، وہ اس کا بال صحیح کر کے مسکرا کر بولی۔ شام کو کھیلنے کا وعدہ کیا تھا تم نے دوست، اس نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اب جاؤ، تو وہ ہنس کر بولا۔ چلو اظہار بابا، دیر ہو رہی ہے۔ ملازمہ نے فوراً اسے چلنے کو کہا۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ بھی جمائی روکتے ہوئے اوپر چلی آئی۔ ابھی سونا ہی پڑنا تھا، سبھی سو رہے تھے، وہ کہاں بھٹکتی آتما کی طرح جاگتی اب۔ انا عدالت پہنچ چکی تھی، اپنی مخصوص چال سے چلتی وہ اندر بڑھی۔ جب ایک ادھیڑ عمر کی مگر چہرے پر ایک رعب جمائے شخص کو اپنی جانب آتے دیکھا، وہ وہیں ٹھہر گئی۔ بیرسٹر انا سکندر، جو زوار شاہ کا کیس لڑ رہی تھی، انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی بالکل، وہ بھی گہری سنجیدگی سے بولی۔ اس کیس کے جیتنے کے کتنے چانسز ہیں؟ وہ مطمئن سے بولے، جیسے انہیں یقین ہو کہ یہ کیس وہی جیتیں گے۔
100%، کیونکہ ہمارے پاس تمام ثبوت گواہ ہے۔ وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہو کیا رہا ہے، ان کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے۔ اس نے مخصوص انداز سے کہا۔ اس کی چال پروقار تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو کر کمرے عدالت بڑھ گئے اور وہ بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پونی ٹیل کمر پہ جھول رہی تھی، تبھی زوار شاہ بھی آ گیا۔ بیرسٹر انا سکندر حیات، یہ تمام ثبوت اس زمین کے فائل۔ اس نے انا کو فائل تھمائی۔ ٹھیک ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ مخالف پارٹی کا وکیل بھی آ چکا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز سے انا کو دیکھا۔ نئی لائر بنی ہوئی ہو، کچھ جذباتی بھی لگ رہی ہو، مگر ایک بات بتا دوں، میری ٹکر کا پاکستان میں کوئی وکیل نہیں ہے۔ وہ فخریہ بولی۔ انا مسکرا دی۔ ہار جیت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں نے لاء کی ڈگری سفارشوں پر نہیں لی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، پھر سامنے متوجہ ہو گئی جہاں جج آ رہے تھے۔ وکیل اعتراض شاہ تلملا کر گھوما۔ انا نے تمام ثبوت عدالت کو مہیا کر دیے تھے۔ اس نے اس قدر مضبوط دلائل دیے کہ جس کے بعد مخالف وکیل کے پاس کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے گھور کر انا کو دیکھ رہا تھا، جو عدالت سے استدعا کر رہی تھی کہ زاور شاہ کو اس کی زمین واپس دی جائے۔ اس نے زمین کے کاغذات بھی عدالت کو دیے تھے۔ جسٹس افتخار محمد نے کاغذات کو اچھی طرح دیکھا اور کیس کا فیصلہ زاور شاہ کے حق میں دے دیا۔ اعتراض شاہ کو ہکا بکا سن رہا۔ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے بھری عدالت میں دعا کیا تھا، جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ زاور شاہ خوش ہو گیا، ابی جان بھی خوش ہو گئے تھے۔ انا مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ مبارک ہو زوار شاہ، وہ مسکرا کر بولی۔ خیر مبارک انا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ انا نے پہلی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ انا نے سر خم میں جھکا دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ اسے ہاتھ ملا کر تیز قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ بڑی اچھی وکیل تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پہلا کیس لڑ رہی ہے۔ ابی جان بری طرح اس پر فریضہ تھے۔ اس نے سر ہلایا۔ انا باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل کھولا تھا، ہاشم کا ٹیکسٹ تھا تو اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان پھیل گئی تھی۔ تھینک یو، اس نے کہا اور کیس جیتنے کی خوشخبری سنا دی۔ ہاشم شاید آف لائن تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ گئی۔ جو ہی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اس کی نظر ڈیڈ کے ساتھ بیٹھے فاروق چودھری کی بیٹی پر گئی، جو بہت پریشان سی بیٹھی تھی۔ پہلے کی نسبت اس نے صحیح ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ انا باہر نکل آئی اور سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے اندر جانے لگی۔ انا، ڈیڈی کی آواز سن کر وہ مڑی۔ جی ڈیڈی، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے بولو یہ فاروق۔ وہ ابھی اس کے بات بیچ میں ہی تھی کہ اس نے کاٹ دی۔ مل چکی ہوں ڈیڈی میں ان سے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ارے واہ، کب؟ وہ حیرت سے بولے۔ وہ خاموش ہوئی، کیا جواب دیتی؟ ہاشم کے ساتھ آئی تھی یہ ہمارے گھر، اس نے فوراً کہا۔ انا نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ہاشم کے ساتھ؟ وہ کچھ حیرانگی سے بولے۔ جی ڈیڈی، میں پارک میں گئی تھی، جب وہ مل گئے تو انہوں نے ہی مجھے گھر ڈراپ کیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنے تاثرات چھپا کر بولی۔ اوہ اچھا، خیر۔ انا بیٹا، دیکھو فاروق کو پولیس غلط الزام میں جیل بھیج رہی ہے۔ اب نمرا چاہتی ہے تم اس کا کیس لڑو۔ وہ مسکرا دی۔ ڈیڈی، مگر میں اس کیس کو پہلے ہی لے چکی ہوں، انکل کے خلاف۔ کیا کروں؟ آپ لوگوں کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ سکندر حیات حیران پریشان سے اس کی صورت دیکھ رہے تھے۔ نمرا منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں نمرا آج کل چوٹی کے وکیل ہیں، آپ ان میں سے کسی کو میرے خلاف کھڑا کر سکتی ہے؟ میں نے تو ابھی بھی اس پروفیشن میں قدم رکھا ہے۔ وہ اس کا مشورہ دیتی اندر چلی گئی۔ نمرا بیٹھی، میں کوشش کروں گا انا کو سمجھا سکوں وہ اس کیس کو چھوڑ دے۔ وہ فوراً شرمندگی سے بولے۔ جی انکل، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا، وہ سختی سے کہتی کھڑی ہو گئی۔ سکندر حیات خاموش ہی رہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ تلملاتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اندر بیٹھے۔ انا ان کی گونج پورے کوٹھی کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پہنے، بالوں کو کھلا کیا ہوا تھا۔ وہ آرام سے حلیے میں نیچے آ گئی۔ جی، وہ سنجیدگی سے بولے۔ جانتی تھی وہ کیا کہنے والے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا تم اس کیس کو لڑو؟ وہ آج پہلی بار اس پر بری طرح گرجے تھے۔ ڈیڈی، یہ پروفیشن میں نے اسی لیے جوائن کیا تھا کہ کرپٹڈ لوگوں اور ظلم زیادتی کرنے والوں کے خلاف کھڑی ہو سکوں۔ وہ سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کرنے لگی۔ منتشا، مہرو اور مما بھی آ چکی تھی، دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا اتنا اچھا دوست ہے، جانتی ہو نا تم؟ کیا منہ دکھاؤں گا اس کو میں جب اسے پتہ چلے گا کہ میری ہی بیٹی اس کے خلاف کیس لڑ رہی ہے۔ ڈیڈی، چاہے اب کچھ بھی ہو، میں اس کیس کو ہاتھ سے نہیں کھینچ سکتی۔ اس کیس کو میں آخر تک لڑوں گی، ان ظالموں کو پھانسی کے پھندے تک
لے کے جاؤں گی، اس نے عزم سے کہا اور بنا ان کی کوئی اور بات سنے اوپر چلی گئی۔ اسے سمجھاؤ، بہت خطرناک بندہ ہے فاروق، کسی کے مرڈر کروانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ سمجھاؤ اسے کیوں اپنی اور ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ کوئی ایک نہیں، پوری دنیا کرپٹ ہے۔ کیا اب سب کو پھانسی تک لے کر جائیں گی؟ وہ طرح طرح الفاظ پر برس رہے تھے۔ سکندر بچی ہے، سمجھ جائے گی، میں سمجھاؤں گی، سمجھدار ہے آپ ہی کہتے ہیں نا۔ وہ ان کو سمجھاتا۔ مہرو پریشان سے اس کے کمرے تک بڑھی۔ ڈیڈی کی باتوں نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ انا، اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ انا ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ انا اپنی جگہ کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کون ہے انا؟ وہ حیرت سے بولی۔ فاروق چودھری کے کیس کی اہم گواہ، اب دیکھتی ہوں کون اس کو پھانسی چڑھنے سے بچاتا ہے، وہ مٹیاں بھیج کر بولی۔ بیلا دیکھو، ڈیڈی صحیح کہہ رہے، تم اس کیس کو چھوڑ دو، وہ شخص بہت خطرناک ہے، اس نے کچھ دنوں بعد چھٹی جانا ہے، پھر تم چاہے کچھ ہی کر لو، اس کی بڑی بڑی سیاست کی پارٹی سے رابطہ ہے۔ اس نے انا کو سمجھانا چاہا۔ مہرو تم چلی جاؤ، مجھے پتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، وہ دنک کر بولی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، تم لوگ کیوں یوں آنکھیں بند کر کے پڑے ہو؟ ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے کہ ان کرپٹ حکمرانوں سے نجات پا سکے۔ ہمارے ملک کو مخلص حکمرانوں کی ضرورت ہے، کرپٹ کی نہیں۔ وہ بری طرح کھول کر رہ گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، مگر تمہاری جان کو خطرہ ہے، دھمکی دے کر گئی ہے وہ محترمہ نمرات چودھری۔ وہ طنزیہ بولی۔ دیتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے کام سے مطلب ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ مہرو اس لڑکی پر کھا جانے والی نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی۔ آپ کی بہن صحیح کہہ رہی ہے انا، آپ اس کیس کو یہیں ختم کریں، وہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لڑکی نے انا کو سمجھایا جو کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ یہی کر سکتے وہ بس، مگر میں اب نہیں بتاؤں گی، پھر بھی کچھ لوگوں کا ضمیر زندہ ہے۔ خدا اس قوم پر کیوں رحم کھائے گا جب یہ لوگ ہی آپ اپنے حال پر رحم نہ کھائیں۔ تم مجھے زیادہ مشورے مت دو، اب مہرو گھر میں بتا دیں گی سب کو تمہارے بارے میں، اس لیے تم خود اپنا تعارف کروا دو سب کو، اس نے ہاشم کو کال ملاتے ہوئے کہا اور باہر نکل آئی تاکہ چھت پر جا کر اس سے بات کر سکے۔ السلام علیکم۔ ہاشم کی خنکتی ہوئی آواز سن کر اس کے بوجھل دل کو کچھ سکون ملا۔ کیسے ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں انا، تم کیسی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ مبارک ہو کیس جیتنے کی، وہ پیار سے بولا۔ تھینک یو، صرف تم نے ہی کانگریس کی ہے مجھے کیس جیتنے کی، وہ دھیرے سے بولی۔ بس دل کچھ اداس سا تھا تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ ہائے اللہ، ہم سے؟ کیا ہم آپ کی نظر میں اتنی اہمیت رکھتے؟ وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ وہ ہنس دی۔ ہاشم، میں نے فاروق چودھری کے خلاف کیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس نے دھیرے سے اس کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ کیا؟ وہ حیران ہی رہ گیا۔ انا، ایسی کوئی حرکت مت کرنا، اس نے سختی سے منع کیا۔ پلیز ہاشم۔ کوئی میرے اس فیصلے سے خوش نہیں، نہ ہی کسی نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، مجھے لگا شاید تم میرا ساتھ دو۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ مگر شاید میں غلط تھی انا، میں زندگی کے ہر موڑ ہر مقام پر تمہارے ساتھ ہوں، مجھے تمہارے اس پر کیس کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، میں تمہیں کھو نہیں سکتا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہاشم، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے موت دے دے، زندگی چھین لے، یہ زندگی اسی کی امانت ہے۔ اور مجھے موت کا خوف نہیں، جو چاہے کرے وہ، مگر میں جو سوچ چکی ہے وہ کر کے رہوں گی۔ تم میرا ساتھ دو گے، مجھے صرف تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے اور بس۔ اس نے سنجیدگی سے بات مکمل کر کے اس کے بولنے کے انتظار کرنے لگی۔
وہ خاموش رہا، پھر کچھ دیر کے توقف کے بعد گویا ہوا، انا تم زندگی کے ہر مقام پر مجھے اپنے شانہ بشانہ پاؤں گی۔ انا زیر لب مسکرا دی۔ تھینک یو ہاشم۔ حسن والے بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ انا کھلکھلا دی۔ ناراض ہیں؟ وہ ایک ادا سے گویا ہوئی۔ نہیں بھلا عشق بھی کبھی حسن سے اور عاشق اپنے محبوب سے ناراض ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ انا کھلکھلا دی۔ تمہارے یہ ڈائلاگ میری سمجھ سے باہر ہے، وہ سنجیدگی سے مسکرا کر بولی۔ ارے یہ ڈائلاگ نہیں ہے، تمہاری شان میں ہمارے دل سے نکلے تعارفی کلمات تھے جانم، وہ محبت سے مخمور لہجے میں بولا۔ وہ ہنس دی۔ اچھا بھئی ہمارے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے پرنسس، پھر بات کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولے۔ اللہ حافظ، انا نے مسکرا کر کہا۔ خدا حافظ شہزادی، لو یو۔ انا بلش کر گئی تھی اور بجائے جواب دیے اس نے فون کاٹ دیا اور نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آدھی رات کو زور و شور سے بارش برس رہی تھی۔ کھڑکی سے ساتھ کھڑی بیلا کا جی چاہا اڑ کر نیچے پہنچ جائے۔ وہ دبے قدموں سے کمرے سے باہر کی طرف بڑھی، ایک نظر سوئی ہوئی زرلالے پر ڈالی اور گول زینہ طے کرتے ہال میں آ گئی۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہال کسی ویران حویلی کی مانند لگ رہا تھا۔ خاموشی میں ڈوبی حویلی دل میں ڈر و خوف پیدا کر رہی تھی۔ باہر تسلسل سے برستی بارش نے اس کے ذہن سے سب نکال دیا۔ وہ باہر آ گئی۔ وہ ہنستی ہوئی فوارے کی طرف بڑھی۔ نہانے کے لیے کل وہ واپس جا رہی تھی۔ دل تھا کہ جیسے ڈوب رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر دیکھا۔ آنسو لگاتار اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وقت اور حالات ہی تو ہوتے ہیں جو انسان کو کیا سے کیا بنتے ہیں۔ وقت اور حالات نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ اس نے ایک سسکی لی اور آنسو کو باہر نکلنے دیا۔ تبھی ظواہر شاہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو دیکھ کر باہر آ گیا۔ بیلا، اس نے اچنبھے سے مگر رعب سے بلایا۔ بیلا نے مڑ کر اس کو دیکھا جو سامنے ہی کھڑا اس کو گھور رہا تھا۔ اس کے لب خاموش تھے، کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ظواہر شاہ سخت نظروں سے گھورتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بازو کو سختی سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شرارے نکل رہے تھے اور وہ بیلا کو جلا دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ خاموش کیوں ہو؟ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ پھر گویا ہوا۔ محبت میں دل کا حال ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جسے چاہتے ہو وہ جب آپ کے سامنے ہو تب آپ کی دھڑکن نہ چاہتے ہوئے بھی تیز ہو جاتی ہے اور زبان لب سے بے وفا ہو کر آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وہ خیالوں کے جنگل میں پھنس چکا تھا۔ وہ خیالوں کے اس جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا، ایک ایسے جنگل سے جس میں بیلا کے ان لفظوں نے دھکیل دیا تھا، ایک ایسے جنگل سے کہ ایک بار جو اس میں دھکیل دینا چاہتا ہو تو پھر باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اس کی زبان نے جیسے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ بیلا کو جیسے ہی اپنے الفاظوں کی سنگینی کا خیال آیا تب تک بہت وقت بیت چکا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، ایسا لگ رہا تھا ابھی نکل جائے گا باہر۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ ظواہر شاہ برستی بارش میں بھیگنے لگا۔ زرشالے اس کے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ آج اسے ٹوٹ کر زرشالے یاد آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا اپنے ضبط کو توڑ ڈالے جس کے پہرے اتنے عرصے سے اس نے خود پر بٹھا رکھے تھے۔ اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں۔ ابی جان، کبھی معاف نہیں کر سکوں گا تمہیں میں آپ کو، وہ سر ہلا کر بولا اور اندر آ گیا تھا۔ خود پر سختی کا خول چڑھائے ہوئے شخص کا خول بیلا گرا چکی تھی۔ اسے جو ہی بیلا کا خیال آیا، غصے کی ایک تیز لہر اپنے اندر سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ جی چاہا اس لڑکی کو پکڑ کر شوٹ کر ڈالے۔ کس قدر گھٹیا اور مطلب پرست لڑکی ہے، میرے ہی بچے کو میرے تک آنے تک استعمال کر رہی ہے۔ معصوم چہرے کے پیچھے اس قدر برا چہرہ چھپا ہوا ہے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس نے نفرت سے سوچا اور چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں موند لی۔ یہ اس کے غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ تھا۔
زرشا بجو چلی جا واپس، گل لالا نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ہرگز نہیں گل، میں نہیں جاؤں گی، کیسے میں اس شخص کو کسی اور کے حوالے ہونے دوں جس کو خواب میں بھی میں کسی اور کا ہوتے دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ بجو چلی جا، خدا تمہیں موقع دے رہا ہے، کچھ دن سکون سے جی لو۔ بالآخر گل رو پڑی تھی بھیگی آنکھوں سے۔ زرشا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ گل، دل کا سکون صرف اللہ کے پاس ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ بجو، تمہیں لالا کی ضرورت ہے، اضحیٰ کی ضرورت ہے، ابی جان اگر ایسا کر رہے تو تم گھٹنے ٹیک دو۔ بجو، تمہیں زندگی جینی ہوگی، ہم سب کے لیے جینا ہوگا بجو۔ گل نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ گل پلیز ابھی چلی جاؤ، میں کچھ دیر سکون سے رہنا چاہتی ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر بولی۔ بجو، بجو تم ٹھیک ہو نا؟ گل کی جان پر بن آئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں گل، تم جاؤ۔ اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ لیکن بجو تمہیں اکیلا، وہ منمنائی۔ گل میں نے کہا نا، وہ چلائی۔ گل سہم کر باہر بھاگی۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا زوال، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ ہرگز شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ ہماری محبت نشانی، ہمارا بچہ جانے کیسا ہوگا، تم کیسے ہو، تمہاری تو میری شکل دیکھے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی، تم میرے ہاتھ کا ناشتہ کرتے تھے صرف، اب کیسے تم یہ سب کرتے ہوں گے۔ وہ رو دی۔ ابی جان ایک بڑی آزمائش میں اس کو ڈال دیا تھا جس پر وہ چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ پھر خدا کو اس پر رحم ہو گیا۔ اگلی صبح زوال اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ ساری رات باہر بھیگنے کی وجہ سے اس کو بخار نے آ گھیرا تھا۔ زوال لالے کو جو ہی خبر ہوئی وہ بھاگی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ سجی سرخ آنکھیں، سرخ چہرہ، بکھرے بال، کہیں سے زوال شاد نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب لگ رہی تھی۔ اضحیٰ اس کے بازو پر سر رکھے سو رہا تھا۔ لالا، زر لالے کے منہ سے سسکاری نکل آئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ آؤ زر، وہ شکستگی سے بولا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی لالا، وہ اذیت بھرے لہجے میں بولی۔ زر، یہ تو اب ساری زندگی ہی ہوگا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اذیت بھرا ہے، جانے کب اس اذیت بھری زندگی سے جان چھوٹے گی۔ وہ تلخ ہو گیا۔ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے میری زندگی کو، اس نے افسوس سے سوچا۔ تبھی اس کی نظروں میں ایک چہرہ آ سمایا جو اب بھی اس کے انتظار میں سلگ رہا تھا۔ وہ کانپ سا گیا۔ لالا کیسی باتیں کرتے، میں ابی جان اضحیٰ کیسے آپ کے بغیر رہیں گے۔ زر لالے سسک پڑی۔ زر، ابی جان کے بارے میں مت کہو، انہیں اپنی انا پیاری ہے، اپنی انا پر انہوں نے مجھے، میری محبت کو قربان کیا، وہ خود غرض ہے، رشتوں سے زیادہ ان کے لیے اہم ان کی انا ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ اس کے اندر کا غبار آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ لالا ایسی بات مت کرے خدا کے لیے، وہ اس کے ہاتھ تھام کر سسکتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لالا، اگر آپ کہیں تو میں زر شالے سے بات کروں۔ زر لالے کے آنسو اس کے ہاتھ کو گیلا کر رہے تھے۔ نہیں زر، وہ کبھی نہیں آئیں گی۔ وہ نم آنکھوں سے اتنا ہی بول سکا، پھر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ زر لالے نے تھکے تھکے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جانتی تھی یہ باہر جانے کا سائن ہے۔ محبوب کی محبت کے آگے ہارا ہوا شخص آج پھر محبوب کے در پر چلا آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھتا ہوا وہ کہیں سوچوں پر گرا ہوا تھا۔ تبھی دروازے سے وہ پری چہرہ داخل ہوا جو اس کے بے جان وجود میں جان دیتا تھا، جو اس کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا تھا۔ وہ بے تابی سے کھڑا ہو گیا۔ زر شالے، وہ دھیمے سے پکارا۔ زر شالے نے سجی ہوئی متنم نگاہیں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ حالت اس کی بھی بہتر نہیں تھی، وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ زر شالے کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر اس کو دیکھا۔ ہلکی پنک شلوار قمیص میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ زر شالے، ختم کر دو سزا میری، میں لڑوں گا تمہارے اور اپنے حق کے لیے، واپس چلو زر شالے، تمہارا زاور مر جائے گا۔ وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ زر شالے نے اپنی نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ تم جیسے بزدلوں کو محبت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے زاور شاہ، تم ہمارے لیے تو کیا خود کے لیے تو لڑ نہیں سکتے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ زاور شاہ سن ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت ہی تھی جو زر شالے نے اس پر کھولی تھی، وہ ابی جان کے خلاف جا ہی تو نہیں سکتا تھا۔
زرشا نے کیوں خود کو اور مجھے اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ ہمارا بیٹا، ہمارا اذہان، اس کی پرسنالٹی خراب ہو جائیں گی۔ پلیز زرشالے، میرے ساتھ چلو۔ وہ دوبارہ سے اس کے ہاتھ تھام کر بولا جن کو وہ نفرت سے چھڑا چکی تھی۔ زرشا، بخش دو اب مجھے، میں اپنی باقی زندگی اسی حویلی میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ فنکار کے کہتی باہر نکل گئی۔ تبھی گل اندر داخل ہوئی۔ زاور لالا، آپ ہی نہیں مانیں گی، وہ افسوس سے بولی۔ گل، اسے سمجھاؤ میرے لیے، نہ صحیح ہمارے اذہان کی خاطر آ جائے۔ وہ تڑپ کر بولا۔ لالا، آپ چلے جائیں، آپ ہی سوچ چکی ہیں، لوٹ کر لال حویلی نہیں جائیں گی۔ گل آنسو پیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، گل سمجھا دو اسے، 2 دن بعد دوبارہ آؤں گا، اسے کہنا مرد کا ضبط مت آزمائے۔ اچھا، نہ آ جاؤں گی، وہ صرف آنکھوں سے بولا۔ گل دہل گئی۔ زوال شاہ کا رویہ دل دہلا دینے والا تھا۔ کال کر کے اسے 2 دریا پہنچنے کو کہا تھا۔ انا الماری کے پاس آ گئی اور کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ جگہ تو بہت رومانٹک تھی، وہ تیار بھی اسی لحاظ سے ہو رہی تھی۔ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک، لائنر لگا کر اس نے بلش لگا لیا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس پہن لی اور گلے میں ڈائمنڈ لاکٹ۔ تیار ہو کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا اور نیچے سے کل بالوں کو اچھی طرح کنگھی کر کے پیچھے ہی کھلا چھوڑ دیا۔ اپنا موبائل اور ریڈ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور باہر نکل آئی۔ جہاں سکندر شاہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو باہر جاتا دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ انا تیزی سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی اور تیز تیز فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ اس دوران وہ ٹیکسی بھی روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ تھوڑا دور جا کر اس کو ٹیکسی مل گئی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو کراچی 2 دریا کا پتہ بتا کر موبائل نکال کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے کا سفر تھا کراچی تک کا، لہٰذا وہ سکون سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ آج کی کہانی بس یہیں تک، ملتے ہیں جلدی ہی اگلی قسط لے کر۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔